حدیث نمبر ہے 457۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق یعنی ہم آواز ہوا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کیا کہنا تھا، آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی، اور یہاں پہ ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یا اللہم لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد ملائکہ کے موافق ہو گیا۔ بات دراصل دو طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اس حدیث کو، ان دونوں حدیث کو۔ ایک تو یہ کہ فرشتے نماز میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ آسمانوں میں فرشتے آمین کہتے ہیں، ان کا آمین کہنا تمہارے موافق ہو گیا تو تمہارے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو دوسری بات ہم جو لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا، جو رکوع میں تھی ایک کو دیکھا، جو سجدے میں تھی ایک کو دیکھا، جو قیام میں تھی ایک کو دیکھا، جو قعدہ میں قومہ میں، یعنی ان ساری حالتوں میں تھی، اور یہی ساری حالتیں جب سے پیدا ہوئی فرشتوں کی جماعت قیامت تک اسی حال میں کھڑی عبادت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق، نہ تھکتے نہ اکتاتے ہیں اور نہ انہیں اونگ آتی ہے، اللہ نے ان کو ایسا ہی پیدا کیا، نہ بھوک نہ کوئی حاجت کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ عبادت میں قیامت تک اسی حال میں رہیں گے۔ اللہ نے یہ سارے طریقہ کار جو فرشتوں کی عبادت کے تھے امت محمدیہ کو نماز میں عطا فرما۔ تو اب وہ فرشتے جو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ رہے ہیں اپنی نمازوں میں، جب وہ کہہ رہے ہوں مسلمان مومن اس وقت میں اگر کہہ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی موافقت جب ہو جائے تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کرے اللہ ہمیں نمازیں پڑھتے رہنے والا بنائے۔ دن رات کی گھڑیوں میں 5 نمازیں تو فرض ہیں نا، اللہ نوافل کا بھی اہتمام کی توفیق دے۔ نماز اپنے رب سے ملاقات ہے، مناجات ہے، پیچھے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، تو اللہ ہمیں بار بار اپنی بارگاہ میں اپنے سے ملاقات کے لیے ہمیں موقع دیتا رہے، توفیق بخشتا رہے، اور ہم اس سے ملاقات کرتے رہیں اور اس کی لذت کو پاتے رہیں۔